پیارے دوستو، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے احوال و واقعات کے تیسرے حصے کے حوالے سے۔ پہلے دو حصے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آج تیسرے حصے میں مختلف واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ جب طوفان ختم ہوا اور پانی تھمنا شروع ہوا، کم ہونا شروع ہوا، تو اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے 7 راہیں زمین کی پہ بنائیں، یعنی پانی کے 7 رستے بنا دیے اور اس سے 7 دریا وجود میں آئے۔ تب سارا پانی جو زمین پر باقی بچا تھا وہ ان دریاؤں میں چلا گیا، دریاؤں میں بہنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی ان کے لیے اور اپنی قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، تمہارے پاس جتنے بھی تخم اور جڑیں، تخم یعنی کہ بیج اور جڑیں ہیں، وہ سب زمین میں بو دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کے عین مطابق تمام قسم کی جڑیں اور تخم کشتی میں سے لیے۔ ان کو سب مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی تو آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، بس اس کو لا کر مجھے دو، لیکن شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا، اور لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط کچھ یوں ہے کہ جب تم اس جڑ کو بو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار پانی تم دو گے اور 3 بار پانی میں دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا گیا اور وعدے کے موافق حضرت نوح علیہ السلام نے 1 دفعہ اس کی جڑ میں پانی دیا، اور شیطان نے 3 دفعہ پانی دیا۔ شیطان نے پہلی دفعہ لومڑی کو مار کر اس کے خون سے اس کو سیراب کیا، دوسری دفعہ شیر کو مار کر اس کے خون سے سیراب کیا، تیسری دفعہ سور کو مار کر اس کے خون سے سیراب کیا۔ اس طرح اس نے اس کو 3 مختلف جانوروں کو مار کر دیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انگور کے اندر جو شیرینی و مٹھاس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی عوض ہے، اور جو اس سے شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کے عوض ہے۔ اور اس کا تعلق اس طرح سے بھی ہے کہ جو شرابی ہیں، شراب پینے والے ہیں، ان کا مزاج پہلے لومڑی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں۔ جب یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی شرط مانی تو ابلیس نے ان سے کہا کہ اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان ہے مجھ پر، اب تو مجھ سے مانگ لے کچھ جو مانگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوتا ہے؟ تو اس نے بولا کہ تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا، وہ سب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ان پر ترس آیا جو ہلاک ہو گئے تھے، تو کئی برس تک آپ روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ کون سا فعل ہے، یعنی کام ہے، جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ تو وہ بولا کہ وہ 4 چیزیں ہیں۔ 4 چیزیں یوں ہیں کہ 1 حسد، دوسرا حرص، تیسرا تکبر اور چوتھا بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی وضاحت پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے 70,000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس کو سجدہ کیا، اس کی عبادت کرتا رہا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن میں نے حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس لیے میں سزاوار اور لعین قرار پایا۔ اور دوسری یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس وقت میں نے تکبر سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھ کو آگ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مجھ کو مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی حرص ہوئی، جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اگر وہ نہ کھاتے تو وہ ہمیشہ بہشت میں رہتے، تو وہ حرص میں آنے کی وجہ سے بہشت سے نکالے گئے۔
اور چوتھا بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابلیس لعین نے جب یہ سارا ماجرا نوح علیہ السلام کو سنایا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اس کشتی کی لکڑیوں سے ایک مسجد بناؤ، اور وہ مسجد جودھی پہاڑی میں بناؤ، اور وہاں پر ایک بستی قائم ہوئی اور اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا، یعنی کہ 80۔ سمانین کا معنی ہے 80، یعنی اس میں 40 مومن مرد اور 40 مومن عورتیں تھیں، اس بستی میں قائم رہنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بھی وہاں رہتے رہے، اور اس کے کچھ روز بعد آپ وفات پائی۔ جب آپ وفات پائی تو آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ اہل عرب و عجم جو ہیں وہ سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش یعنی افریقن وہ حام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 برس کی تھی، دوسری روایت کے مطابق 1020 برس کی، اور تیسری روایت کے مطابق 1000 برس کی، اور ایک روایت 950 برس کی بھی ہے۔ سورہ عنکبوت میں ذکر ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آیا ہوں۔ یعنی ان کو 950 سال کی جو عمر گزاری تھی دنیا پہ، وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس دنیا نے ہم کو اس قدر غافل کر دیا ہے کہ ہمیں موت کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں موت کی خبر ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھے کچھ واقعات حضرت نوح علیہ السلام کے احوال اور ان کی قوم کا ذکر، ان پہ آنے والا عذاب اور ان کی اولاد کے احوال۔ تو یہ تھے مختصر احوال۔ شکریہ، جزاک اللہ۔